مائک ایک ہی ہے کیا؟ جی چلو اسی میں پڑھ لینا. ابھی تو اسٹارٹنگ ہے، جب یہ پابلک آئے تو تم آ جانا، کھڑے ہو جانا، بیٹھو تھوڑا اور اوپر لگ. یہ مڑنے گا کیا؟ مڑے گا نہیں کیا؟ ایسے ہی رہے گا سسٹم صحیح نہیں ہے. حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی الامی البطحی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبی قلوبنا و طبیبی نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. ایک صلوات پڑھتے ہیں تمام حضرات. حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال 18 صفر المظفر کو اسی مقام پر عزائے امام حسین کا سلسلہ ہوتا آیا ہے اور بحمداللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. یہ وہ لمحہ ہے کہ جب کربلا کے اولاد بنو ہاشم کے تابوت کا منظر کشی و منظرنامہ پیش ہونے والا ہے اور شبیہ تابوت برآمد ہونے والے ہیں. الحمدللہ دور دور سے مومنین آئے ہیں، سوگوار آئے ہیں، ماتمدار آئے ہیں. ابھی ایک عظیم الشان مجلس عزا برپا ہو چکی. آپ حضرات ایک عظیم المرتبہ عالم دین کے خطاب سے مستفیض ہو چکے. اب یہ لمحہ ہے کہ جب تابوت کی برآمدگی ہونا ہے. میں نے اس مختصر سی تقریر کے لیے سرکار رسالت مآب کی حدیث کو عنوان بنایا کہ جس میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا. پیغمبر فرماتے ہیں بے شک قتل حسین کی حرارت مومنوں کے دلوں پر ایسی ہے کہ جو صبح قیامت تک سرد ہونے والی نہیں ہے. اس کا مطلب جو سینہ مومن کا سینہ ہے وہ فقط سینہ نہیں ہے، عزائے امام حسین کا گنجینہ ہے. یہاں حسین بستے ہیں، یہاں درد ہے، یہاں کراہیں ہیں، یہاں آہیں ہیں، یہاں گریہ ہے، یہاں سوگ ہے، یہاں پکار ہے، یہاں یا حسین کی آواز ہے. اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ آج 1400 برس بعد بھی جب ہم لفظ حسین سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو وہ درد ہماری آنکھوں سے چھلک اٹھتا ہے. نوجوانوں، میرے دھیرے دھیرے قریب آ جاؤ. میں بہت زیادہ وقت نہیں لینے والا ہوں، لیکن ہاں آپ کو عزائے امام حسین سنانے آیا ہوں. عزیزان گرامی، آج الحمدللہ
یہ جلالی ایک تاریخی بستی ہے، معتبر شخصیتیں اس سرزمین سے گزری ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک عزادار امام حسین کی کیا عظمت ہے، یہ پیغمبر بتا کے گئے۔ پیغمبر نے بتایا کہ عشق حسین مومن کے سینے میں ہے، اور یہ عزاداری امام حسین حرارت ہے۔ یہ حرارت قیامت تک سرد ہونے والی نہیں ہے، اس کا مطلب قیامت آ جائے گی، عزائے حسین کی گرمی باقی رہے گی، دنیا تمام ہو جائے گی، عزائے حسین برقرار رہے گی۔ دنیا فانی ہے، عزائے حسین باقی ہے۔ یہ وہ لازوال امر ہے کہ جس کی ذمہ داری پیغمبر اسلام نے لی تھی۔ عزیزو، انشاءاللہ آپ مصاب ہوں گے۔ بس ایک واقعے سے آغاز کرتا ہوں، وہ واقعہ بھی کیا ہے، وہ ایک معجزہ ہے، اس لیے کہ الحمدللہ اس بستی میں سارے عزادار ہیں، ماتمی ہیں، نوحہ خان ہیں، حسین کے سوگوار ہیں، مظلوم کو رونے والے ہیں۔ آؤ نوجوانوں، میں تمہیں ایک معجزہ سناتا ہوں۔ یہ معجزہ سرزمین حیدرآباد کا معجزہ ہے۔ معجزہ یہ ہے کہ ایک نوجوان تھا، حالات گھر کے بہت اچھے نہیں تھے، مگر اللہ نے اس نوجوان کو ایک بڑی خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ اس کا عالم یہ تھا کہ جب وہ ایام غم میں کھڑا ہوتا اور کھڑا ہونے کے بعد اپنی بیاض نکال کے نوحہ پڑھتا تھا تو اس کی آواز میں درد اتنا تھا کہ مومنین تڑپ کے روتے تھے۔ اتنا آواز میں اس کا درد تھا اور اتنی کشش تھی کہ جب وہ نوحہ پڑھتا تو مومنین تڑپ تڑپ کے روتے تھے۔ میں نوحہ تو نہیں مگر اس نوحے کا ایک مطلع سناتا ہوں۔ وہ مطلع ہی ایسا تھا کہ آپ سنیں گے تو کلیجہ ہل جائے گا، اور آپ کے سینوں میں جتنی عشق حسین کی عزا کی حرارت ہے وہ آنکھوں سے ظاہر ہوگی۔ سنو گے، وہ غریب نوجوان جب اپنے شہر میں نوحہ پڑھتا تھا تو اس کا مطلع ہی ایسا ہوتا تھا کہ رو پڑتے تھے۔ مطلع سناؤں؟ مطلع تھا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ جب یہ نوحہ پڑھنے شروع ہو لوگ ڈاڑے مار کے روتے تھے۔ عزیزان گرامی، اور یقین مانیے آپ، اس نوحے میں اتنا درد ہے، آپ ابھی 1 گھنٹے کی تقریر کے بعد گھر جائیں گے آپ کو پانی مل جائے گا، آپ کو بستر مل جائے گا، مگر کوئی حسین کے گھر والوں کو بتائے کہ انہیں پانی کب ملا۔ عزیزان گرامی، آؤ میں تمہیں سناؤں۔ ایک دن محرم کا زمانہ تھا، یہ نوحے پڑھتا تھا۔ جب محرم ختم ہوا تو اس نوجوان نوحہ خان کی بہن کی شادی آن پڑی۔ جب شادی پڑی تو اس کے پاس پیسے کچھ کم پڑے، تو شہر میں ایک رئیس تھے کہ ان کے دروازے پہ آیا اور اس نے دق الباب کیا۔ وہ کرمانی صاحب کا گھر تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، ذاکر امام حسین کو دیکھا اور کہا بھائی آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہ ایک حاجت درپیش ہے اسی لیے حاضر ہوا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ بہن کی شادی ہے، کچھ پیسے کم پڑ گئے ہیں، اگر آپ بطور قرض مجھے عنایت کر دیں تو میں ذاکر حسین ہوں، وعدہ کر رہا ہوں فلاں وقت میں آپ کو پیسے دے دوں گا۔ انہوں نے اس نوحہ خان کو بٹھالا اور اندر گئے۔ اندر جانے کے بعد انہوں نے اپنے لاکر سے انہوں نے پیسے نکالے اور لا کے نوحہ خان کی جھولی میں رکھ دیے۔ نوحہ خان اٹھا اور جانے لگا اور کہتا ہے جا تو رہا ہوں کرمانی صاحب، لیکن جو وقت آپ کو دیا ہے اسی پہ آپ کے پیسے لوٹا دوں گا۔ کرمانی صاحب نے ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ تو نوحہ خان کہتا میں مولا کا ذاکر ہوں، جس زبان سے میں مولا کا ذکر کرتا ہوں اسی زبان سے وعدہ کر رہا ہوں پیسے آپ کو آپ کے وقت پہ دے دوں گا۔ کرمانی صاحب کہتے مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ نوجوان کہتا پھر مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ اپنے پیسے رکھ لیں۔ کہتے نہیں پیسے لے جاؤ مگر مجھے اس پیسے کی ایک اجرت دے دو۔ کہ وہ اجرت کیا ہے؟ کرمانی صاحب کہتے جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ آنا اور یہی نوحہ پڑھنا، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ نوجوانوں، یہ شخص گیا، بہن کی شادی ہو گئی، دن گزرتا رہا۔ ایک دن اس کے کانوں میں شہر میں آواز آئی کہ فلاں مقام پر کرمانی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور دائرہ میر مومن میں ان کی تدفین ہونے والی ہے۔
ان کی مٹی وہاں جائے گی، ان کا جنازہ وہاں دفن ہوگا۔ یہ دوڑتا ہوا اپنے گھر آیا اور آن کے اس نے الماری سے اپنی بیاض اتاری اور بیاض لے کے سیدھے قبرستان پہنچا۔ لوگ جنازہ دفنا ہی رہے تھے، اس نے چیخ کے کہا ٹھہرو، ابھی دفن نہ کرنا، مجھے ایک وصیت پوری کرنا ہے۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہ پٹلے ہٹاؤ، تختے ہٹاؤ۔ یہ قبر کے بالی اترا اور اترنے کے بعد اس نے وہی نوحہ پڑھا، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ ارے ایسے عالم میں نوحہ سننا تھا، مومنین تڑپ کے رونے لگے۔ ابھی لوگ رو رہے تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ میت کی نگاہوں سے اشک حسین۔ لوگ گھبرا گئے، ایک دوسرے کو کونیاں ماری، کہیں ایسا تو نہیں یہ کوما میں ہے، یہ آنکھیں اشک فشانی کر رہی ہیں، یہ آنکھیں آنسو رو رہی ہیں، کیا وجہ ہے کہ مردہ رو رہا ہے؟ ڈاکٹرز کو بلایا گیا۔ اس زمانے میں ایک ڈاکٹرز تھے، ڈاکٹر ریڈی، بڑے مشہور ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے چیک اپ کیا، کہا یہ مر چکے ہیں۔ مومنین کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر یہ مر چکے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ کہ کب روتے ہیں؟ کہ جب یہ نوجوان نوحہ پڑھتا ہے۔ کہ پڑھواؤ نوحہ۔ نوجوان نے پھر نکلا اور نکل کے پھر اس نے ایک کلام پڑھا، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ سارا مجمع رویا۔ ڈاکٹر نے دیکھا کہ جو شخص کفن پہنے قبر میں پڑا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ڈاکٹر نے پھر چیک اپ کیا۔ لوگوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب اب کیا ہے؟ کہ یہ مر چکا ہے۔ کہ پھر روتے کیوں ہے؟ کہ روتا اس لیے ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی گھٹنا اس کے سینے پہ چبھ گئی ہے کہ جب وہ درد بھرا واقعہ اس کی سماعتیں سنتی ہے تو اس کی آنکھیں تڑپ کے اشک فشانی کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غم حسین سن کر جب بھی مردے کے کانوں میں آواز آتی ہے آنکھیں تڑپ کے رو پڑتی ہیں۔ اے عزاداروں، جب ایک عام میت کا یہ حال ہے تو جس بی بی نے چکیا پیس کے پالا ہو، یہی وجہ ہے جہاں بھی یا حسین کی فضا ہوتی ہے ایک اجڑی ہوئی ماں ایک رومال لیے ہوئے ہر رونے والے کے سامنے، اے میرے بچے پہ رونے والوں لاؤ مجھے میرے حسین کے زخموں کا مرہم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہ ابھی میں نے کہا کوئی مصائب پڑھا، آپ رونے لگے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کا شور گریہ جاری ہو گیا۔ شہزادی مادر امام حسین آپ کی دعائیں قبول کرے، بی بی فاطمہ الزہرا آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دے۔ اے نوجوانوں، رونے آئے ہو، پرسہ دینے آئے ہو، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، پرسے کے لیے آئے ہو نا تو یہ خیال رہے کہ پرسے میں کمی نہ ہونے دیے گا۔ یہ خیال رہے کہ جس کو رونے آئے ہو اس کو رولا کے ذبح کیا گیا ہے۔ یہ خیال رہے کہ نوجوانوں ہم روئیں گے تو کوئی ہمارا چہرہ دیکھے گا، ہمارا انداز گریہ دیکھے گا، اس فکر میں نہ ڈوبنا، بلکہ یہ سوچنا کہ تم سے شہزادی زینب کو خواہش کیا ہے۔ بی بی یہی کہتی ہے میرے بھیا پہ رونے والے، میرے بھیا پہ ایسے چیخ کے رویا کرو جیسے اجڑی ہوئی ماں اپنے کڑیل جوان کا ماتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے سید الشہداء کے۔ عزادارو آؤ میں تمہیں لے کے چلوں اس کربلا کی جانب جس کتاب کربلا کے دیباچے کا نام مسلم ہے، جس مسلم کو کوفیوں نے کوفے میں شہید کر دیا تھا۔ وہ مسلم، اس کے 2 بیٹے بھی کربلا میں حسین کے ساتھ آئے تھے۔ سنو گے اب جنازے آئیں گے، تابوت برآمد ہوگا، تابوت آئے تو احترام سے بڑھ کے بوسے لے لیجیے گا۔ عزیزان گرامی، 2 چھوٹے چھوٹے شہزادوں کی ایک ساتھ میت آئے گی۔ پتہ ہے یہ کس کے تابوت ہیں؟ یہ تابوت ہے حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کے۔ نہ آپ اب بھی نہیں پہنچے، یہ خالی مسلم کے بچوں کا تابوت نہیں آ رہا ہے، یہ عباس کے بھانجوں کا تابوت ہے۔ یہ عباس کے بھانجوں کا تابوت آ رہا ہے۔ ایک محمد بن مسلم، ایک عبداللہ بن مسلم کا جنازہ ہے۔ اے عزادارو آج دیکھو اس مکان سے 2 تابوت برآمد ہو رہا ہے، بڑے احترام سے بوسے لینا، اس لیے کہ عباس کی بہن ان جنازوں کے نکلنے کے بعد غریب ہو گئی۔
اللہ اکبر، آنے دیجئے، دو تابوت ایک ساتھ آ رہے ہیں، ایک محمد بن مسلم ہے، ایک عبداللہ بن مسلم ہے۔ نوجوانوں بہت احترام سے، بہت اہتمام سے، بڑی عزت افزائش کے ساتھ عزیزان گرامی میں جملہ پڑھوں، اس لیے کہ صرف بیٹوں کا جنازہ نہیں ہے بلکہ یہ یتیموں کا جنازہ ہے جو حسین سے بار بار آ کے کہتے رہے مامو جان اجازت دے دے، امو جان اجازت دے دے۔ حسین کہتے تھے میرے بچوں تمہاری ماں کے لیے تمہارے بابا کا غم ہی کافی ہے، میرے لال میں تمہیں کیسے اذن وغیرہ دے دوں۔ تاریخ کہتی ہے بچے آن کے بار بار کہتے رہے امو جان اب تو اجازت دے دے، اب تو اجازت دے دے۔ تاریخ کہتی جب آقا امام حسین نے دونوں بچوں کو اذن جہاد دیا، تاریخ کہتی ہے کہ جب آقا امام حسین نے دونوں بچوں کو اذن وغیرہ دیا تو تاریخ کا عجب فقرہ ہے کہ امام حسین دونوں بچوں کی رخصت کے وقت ٹوٹ ٹوٹ کر روئے، اور ایسا پھوٹ پھوٹ کے حسین رو رہے تھے کہ تاریخ کہتی ہے کہ حسین رو رو کے کہہ رہے تھے اے میرے مسلم کے یتیموں، اے میرے مسلم کے نشانیوں، تم حسین کا ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ روایت کہتی بچے میدان قتال میں آئے، بلا کا جہاد کیا، جنگ کر کے بچے شہید ہوئے، حسین نے اپنے ان بھانجوں کا جنازہ اٹھایا۔ روایت کا فقرہ ہے ابھی 2 شہزادوں کا تابوت برآمد ہوا ہے، عزاداروں ابھی اولاد عقیل کی باری ہے۔ لو میں بہت وقت نہیں لے رہا ہوں، آپ کی نظروں کے سامنے ایک ساتھ 3 تابوت آ رہا ہے۔ ایک جعفر بن عقیل کا تابوت ہے، ایک محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت ہے، ایک عبد الرحمن بن عقیل کا تابوت ہے۔ پتہ ہے یہ اولاد عقیل ہے، اس میں ایک تابوت حسین کے بھائی کا ہے، یہ عبد الرحمن بن عقیل ہے جو حسین کے بھائی تھے، کام کے اذن جہاد مانگا، حسین نے عقیل کے اس بیٹے کو اذن جہاد دیا۔ جب میدان کارزار میں آئے بلا کا جہاد کیا، جنگ کر کے حسین کا یہ بھائی زمین پہ گرا، حسین جنازے پہ دوڑ کے گئے، اپنے بھیا کا جنازہ اٹھایا، خیمے کی طرف لے کے آئے۔ عزیزان گرامی رو کے کہتے تھے میرے بھائی تم ایک کے بعد دیگرے حسین کو تنہا چھوڑتے جا رہے ہو۔ عزاداروں میں ایک اور تابوت ہے، یہ حضرت محمد بن عبی سعید بن عقیل کا تابوت ہے، یہ امام حسین کے بھتیجے کا تابوت ہے، یہ حضرت عقیل کے پوتے کا تابوت ہے۔ یہ بھی میدان کارزار میں آئے اور انہوں نے بھی بلا کا جہاد کیا اور انہوں نے بھی نصرت امام حسین میں اپنی جان قربان کر دی۔ عزیزو حضرت جعفر ابن عقیل یہ بھی مولا امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں اور یہ بھی اولاد عقیل میں ہیں، جناب عقیل کے بیٹے ہیں۔ تاریخ کہتی یہ بھی میدان قتال میں آئے، حسین سے اجازت لے کے آئے، زخموں سے چور ہو کے جب میدان کربلا میں گرے ہیں تو آواز دے رہے تھے آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ حسین اپنے اس بھائی کی میت پہ آئے اور زار و قطار روتے جاتے تھے اور حضرت جعفر ابن عقیل کا جنازہ اٹھائے ہوئے تھے۔ تاریخ کہتی جنازہ خیمے میں آیا، بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، ساری بہنیں بھائیوں کے جنازے پہ رو رہی تھی۔ اے نوجوانوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ، تمہاری نظروں کے سامنے سے 5 تابوت برآمد ہو گئے، 5 تابوت۔ آپ نے محسوس کیا کچھ نہیں کیا محسوس؟ میں آپ کو ایک احساس دلاتا ہوں، آپ کی نظروں کے سامنے چند لمحوں میں ایک دہلیز سے 5 شبیہ تابوت برآمد ہوئے۔ شاید آپ محسوس نہ کر سکے، آپ نے تو صرف شبیہ تابوت دیکھی ہے، کوئی حسین کے کلیجے سے پوچھو کہ جو ایک جنازہ لا کے رکھتا تھا تو دوسرے کی آواز آتی مولا میرا سلام، ارے فاطمہ کا لال تڑپ جاتا، رو کے کہتا میرے بھائیوں تم نے حسین کو غریب کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہ رونے میں کمی نہ ہو، پرسے داری میں کمی نہ ہو، یقین جانیے بی بی زہرا آپ کی اسی پرسے کے لیے آتی ہے۔ نوجوانوں ایک فقرہ پڑھوں، میں نے علماء سے سنا ہے، مجلس چھوٹی ہو یا بڑی، کہیں پہ بھی مجلس ہو، اس مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے مگر کائنات کے 2 غریب سب سے پہلے آتے ہیں۔ سنو گے کون؟ ایک حسین کے ٹوٹے پہلوؤں والی ماں، ایک حسین کا اسیر سلاسل بیٹا۔ 2 شخصیتیں ہر مجلس میں سب سے پہلے آ جاتی ہیں۔
ایک دکھیا ماں آتی ہے، ایک غریب بیٹا آتا ہے۔ نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے تم سے کہتا ہوں کہ جب بھی کسی مجلس میں جایا کرو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے کیا کرو۔ کسی کی زندگی موت کا بھروسہ نہیں پتہ اس کے بعد ہمیں کوئی مجلس ملے نہ ملے، نہیں پتہ آئندہ برس ہمیں یہ غم ملے نہ ملے، لہٰذا زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے رویا کرو۔ اور جب بھی مجلس میں جایا کرو دو دعائیں ضرور کیا کرو، ایک ٹوٹی ہوئی بقی والی بی بی سے، ایک غریب کرب و بلا حضرت سجاد سے۔ یہ تمہارے اوپر ہے تمہیں کیا دعائیں کرنا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے دو دعائیں ضرور مانگا کرو، ایک اپنے لیے رزق مانگا کرو، ایک اپنے لیے صحت مانگا کرو۔ سنا جوانو، ایک اپنے لیے رزق مانگا کرو، ایک اپنے لیے صحت مانگا کرو۔ یہ تمہیں سوچنا ہے کہ کس سے کیا مانگنا ہے، مگر میرا دل کہتا ہے اس بی بی سے رزق مانگا کرو جس کا باغ لوٹا گیا تھا، اس سجاد سے صحت مانگا کرو جسے بیماری کے عالم میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگا، گلے میں توقے خاردہ، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی تمہارا گریہ قبول کر لے، شہزادی تمہارا پرسہ قبول کر لے۔ عزادارو 5 جنازے تمہارے نظروں کے سامنے سے برآمد ہوئے ہیں۔ آؤ، ابھی تک 5 جنازے دیکھے ہو نا، مگر جملہ پڑھوں، اب ایک ساتھ 4 جنازے آئیں گے۔ اب تک اولاد عقیل کو رو رہے تھے، لو علی کے بیٹوں کا تابوت آ رہا ہے، ارے حسین کے بھائیوں کا تابوت آ رہا ہے، ارے شبیہ تابوت ہے، جعفر ابن علی، عثمان ابن علی، عبداللہ ابن علی، محمد ابن علی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، یہ حسین کے بھائیوں کا تابوت ہے۔ تو ملاحظہ کرو، ذرا تابوت کی سر نگاہیں اٹھاؤ، ذرا غربت حسین کو محسوس کرو۔ عزادارو، جعفر ابن علی، حسین کا بھائی، علی کا بیٹا، اپنے آقا کی خدمت میں آ کے کہتا مولا اجازت دے دے۔ حسین نے کہا جعفر کیسے اجازت دوں، تو میرا بھائی جو ہے۔ کہا آقا اب تو اجازت دے دے، اس لیے کہ اب اصحاب مارے جا رہے ہیں۔ آقا ارے آپ کا بھائی زندہ رہ کے کیا کرے گا؟ حسین نے اذن جہاد دیا، جعفر نے بلا کی جنگ کی، حسین جنازہ لے کے آئے۔ تاریخ کہتی محمد بن علی آئے، انہوں نے بھی آقا سے اجازت مانگی، حسین نے اپنے اس بھائی کو بھی اذن جہاد دیا۔ عثمان بن علی آئے، انہوں نے بھی اجازت مانگی، آقا نے اپنے اس بھائی کو بھی اجازت دے دی۔ محمد آئے، محمد نے کہا آقا مجھے بھی اجازت چاہیے، حسین نے اپنے اس بھائی کو بھی اذن جہاد دے دیا۔ اے عزادارو، تاریخ کہتی جب حسین کے بھائی ایک ایک کر کے مقتل میں جاتے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد بھوکے پیاسے شیر آواز دیتے تھے مولا ہمارا آخری سلام لیجئے، تو غریب کمر تھام کے روتا تھا اور رو کے کہتا تھا میرے بھائیو تم نے حسین کو تنہا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نوجوانوں دیکھیں تابوت برآمد ہو گئے۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ علی کے بیٹوں کا تابوت تھا، میں نے آپ سے کہا نا یہ حسین کے بھائیوں کا تابوت تھا، لیکن نوجوانوں اگر تمہارے سینوں میں اتنی طاقت ہے تم برداشت کر سکتے ہو تو خدا تمہارے بھائیوں کو آباد و شاد رکھے۔ یہ تابوت جو تم نے دیکھے ہیں نا یہ عباس کے سگے بھائیوں کے تابوت۔ سنو میں تمہیں روایتی سنا دیتا ہوں۔ دیکھیں ہماری پردہ دار ماں بہنیں کھڑی ہیں، برقع پوش بیویاں کھڑی ہیں، خدا ان کا پردہ سلامت رکھے۔ سید گھرانے کی عورتیں جن کے گھر سے جن کا گھر سے کبھی قدم آسانی سے نہیں نکلتا، آج فاطمہ کے بیٹے کو رونے کے لیے آج غریبی کے عالم میں کتنی دیر سے بیویاں کھڑی ہیں۔ میں اپنی ان تمام عزت دار ماں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میری بہنوں مجھے معاف کرنا اگر تقریر میں تاخیر ہو جائے، اتنا دیر بھی نہیں رکھوں گا تمہیں کھڑا کہ تمہارے پیروں میں ورم آ جائے۔ ارے ورم تو آیا تھا کہ جس بی بی نے ایک ایک موڑ پر 16 آزادے۔
جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس عزیزو ایک روایت سنا دو، چار جنازے ایک ساتھ تو نے دیکھے ہیں، ایک ساتھ جنازہ دیکھا ہے نا آپ نے؟ آؤ ایک روایت سناؤ۔ مدینے میں ایک بی بی ہوا کرتی تھی، نام تھا فاطمہ کلابیہ، فاطمہ بنت حزام۔ پتہ ہے جب علی کے گھر میں آئی تو قدرت نے انہیں بیٹوں پہ بیٹے دیے، 4 بیٹوں سے گود بھر گئی۔ ان کا ایک لقب پڑا ام البنین۔ ام کہتے ہیں ماں کو، بنین کہتے ہیں بیٹوں کو، اس کا مطلب بیٹوں والی ماں۔ اللہ نے 4 شہزادے دیے تھے بی بی ام البنین کو، لیکن سناؤ فقرہ سناؤ، یہ وہ غریب ماں ہے کہ جس کے 4 کے 4 بیٹے کربلا میں ذبح ہو گئے۔ سنو گے بعد کربلا یہ ماں جب کبھی ٹوٹی ہوئی بقیہ میں آتی تھی تو کبھی اس کو اپنے بھی بچے یاد آتے تھے، تو کرتی کیا تھی؟ روایت کہتی ٹوٹی ہوئی بقیہ میں مادر ابو الفضل عباس بیٹھ جاتی تھی۔ وہ اجڑی ہوئی ماں زمین پہ 4 نشانے خط کھینچتی تھی، ایک نشان کھینچے اس پہ انگلی رکھے، انگلی رکھ کے کہتی تھی میرے لال جعفر تو کربلا میں مارا گیا لال، یہ ماں ہوتی تو تجھے روتی، لیکن یہ ماں کربلا میں نہیں تھی۔ اے جعفر یہ ماں تجھے روتی ضرور، لیکن یہ ماں آج بھی تجھے نہیں روئے گی، لال میں روؤں گی تو اپنے حسین کو روؤں گی۔ پھر ایک اور نشانے قبر کھینچے، اس نشان پہ انگلی رکھے، انگلی رکھ کے کہتی تھی میرے لال محمد تو کربلا میں مارا گیا، یہ ماں ہوتی تو تجھے روتی، مگر یہ ماں آج بھی تجھے نہیں روئے گی تو اپنے حسین کو۔ ایک اور نشانے قبر کھینچے، اس پہ بھی انگلی رکھ کے یہی فقرہ کہتی تھی، مگر جوانوں سن پاؤ گے وہ بی بی ایک اور نشانے قبر بناتی، اس پہ انگلی رکھ کے کہتی او میرے گھنگرالے بالوں والے شیر، او میرے ابا تو کربلا میں مارا گیا، یہ ماں ہوتی تو تجھے روتی، مگر میرے لال معاف کرنا یہ ماں آج بھی نہ روئے گی، روؤں گی تو اپنے حسین کو۔ اتنے میں ٹوٹی ہوئی قبر سے آواز واپس آ، ارے بی بی طرف کے کہتی ہو آقا زادی، ارے کنیز کے بیٹے کا نام لے رہی ہو، آواز آتی ہو ام البنین اگر تو میرے حسین کو روئے گی تو میں اپنے بیٹے عباس۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ نزول رحمت فرما، خدا آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے۔ نوجوانوں تا حد نظر مجمع ہے، دور دور سے لوگ آئے ہیں نا زیارت میں، جو دعائیں لے کے آئے ہیں مانگیے گا ضرور، جو دعائیں لے کے آئے ضرور مانگیے گا۔ یہ بتاؤ کتنے تابوت کی زیارت کر چکے؟ 9 تابوت کی، سننا 9 تابوت کی زیارت کر چکے ہو نا؟ میں نے آپ سے کسی تابوت پہ کہا کہ اس پہ روئیے گا؟ کسی پہ نہیں کہا، آپ خود روئے ہیں۔ لیکن اب جو 2 تابوت آئیں گے نا اس پہ اس لیے بھی رونا کیونکہ یہ ان غریب کے تابوت ہے کہ جس کے تابوت پہ ان کی ماں نہیں روئی۔ سمجھ گئے نا فقرہ؟ ٹھہرو، میں کہوں تو تابوت لانا، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ سمجھ گئے نا؟ میں بات کر رہا ہوں عبداللہ کے 2 شیر سے بیٹے اون و محمد کی، زینب کے لال اون و محمد کی۔ ایک فقرہ کہوں، یہ تو سادات کی بستی ہے، سادات آپ کو ہر جگہ ملیں گے، لیکن فقرہ کہوں آج دنیا میں حسنی سادات ہے، اس کا مطلب اولاد حسن بچی ہے، حسینی سادات ہے، حسین کی نسل چلی ہے، عابدی ہے، سجاد کی نسل بچی ہے، باقری ہے، باقر کی نسل چلی ہے، جعفری ہے، جعفر کی نسل چلی ہے، مگر عزیزو پوری کربلا اٹھا کے دیکھ لو، حسن کی نسل بچ گئی، حسین کی نسل بچ گئی، مگر خدا نے 2 ہی بچے دیے تھے زینب کبریٰ کو۔ ارے میں فقرہ پڑھوں، اللہ نے 2 ہی چراغ زینب کو دیے تھے، دونوں کربلا کی آندھی میں غل ہو گئے۔
اجڑ گئی زینب کی نسل، بکھر گئی زینب کی نسل۔ نہیں پڑھتا میں تفصیل، سنو، 2 شہزادے تھے۔ تاریخ کہتی ہے یہ بی بی کون ہے، بس سننا فقرہ عزادارو، یہ کون بی بی ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ کربلا کے لیے چلی ہیں تو اون و محمد ساتھ نہیں گئے، مگر جب یہ حرم مکہ میں تھیں تو عبداللہ 2 شہزادوں کو لے کے آئے۔ وہ آ کے کہتے بی بی یہ 2 ہماری طرف سے تحفے بھی لے جاؤ۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا ایک کو میری طرف سے، ایک کو اپنی طرف سے حسین پہ فدیہ کر دینا۔ شب عاشور تھی، حسین خیموں کے تلایا پھر رہے تھے، غریب نے ایک خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھا؟ ایک ماں ہے جو اپنے چاند سے بچے کی گہوارہ جنبانی کر رہی ہے، روتی جا رہی ہے، او میرے حسلیوں والے لال، او میرے چاند، او میرے اصغر۔ حسین نے خیمے کا پردہ گرا دیا، نہیں دیکھا گیا۔ آگے بڑھے، ایک اور خیمے کا پردہ اٹھایا، سننا جوانو، ایک اور خیمے کا پردہ اٹھایا۔ اب جو وہ پردہ اٹھایا تو حسین نے دیکھا ایک ماں اپنی 18 برس کی کمائی اپنے زانوں پہ لٹائے ہوئے اکبر کے گھنگریلے بالوں میں انگلیاں پھیر پھیر کے کہہ رہی ہے تیری شادی رچانے کا ارمان، تجھے دولہا بنانے کا ارمان، اکبر خاک ہو جائے گا۔ حسین نے پردہ گرا دیا۔ غریب آگے بڑھا، حسین نے پھر ایک اور خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھا؟ ماں ہے، مامتا بھی ہے، مگر اس ماں کے سامنے 2 سہمے سہمے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 سہمے سہمے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قیامت تو تب آئی کہ جب حسین نے سنا کہ بچے ہاتھ جوڑے ہوئے سہمے ہوئے ماں کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ماں کہہ رہی دیکھ، اگر کل قاسم سے پہلے نہ مرے، اکبر سے پہلے نہ گئے تو ماں دودھ نہ بخشے گی۔ بچے رو کے کہتے ہیں اماں صبح تو ہونے دے، ماموں جان اجازت دے دے، پھر دیکھنا تیرے لال جنگ کا نقشہ بدل دیں گے۔ عزادارو، تاریخ کہتی صبح ہو گئی، زینب نے جیسے خیمے میں قدم رکھا بچوں کو زندہ پایا۔ عجیب فقرہ ماں کا ہے کہ میرے لال اب بھی زندہ ہو؟ رو کے بچے کہنے لگے امی جان صبح سے کئی دفعہ گئے مگر ماموں جان اجازت نہیں دیتے، اگر آپ کچھ ہماری مدد کر سکے تو ہمیں اجازت دلا دیں۔ علی کی بیٹی نے دوش پر ردا ڈالی، چہرے پر نقاب لگائی، آہستہ آہستہ خدمت حسین میں آئی اور آن کے آنچل پھیلا کے بہن نے اپنے بھیا کے سامنے کا بھیا کیا بہنوں کا بھائیوں پہ کچھ حق ہوتا ہے؟ حسین نے رو کے کہا بہن بہت حق ہوتا ہے۔ کیا بات ہے کہ بھیا اگر اس حق کے واسطے سے بہن کچھ مانگے تو کشکول طلب محروم تو نہ رہے گا۔ حسین نے کہا زینب مانگ، ایک ہاتھ سے معاون کا بازو، دوسرا ہاتھ محمد کے سر پہ، کہ یہ میرے دونوں لال کو اذن جہاد۔ اللہ اکبر۔ حسین نے اجازت دے دی، اجازت ملی، بچے میدان میں آئے، بلا کا جہاد کیا۔ جب جنگ کر رہے تھے تو جنگ میں اتنے تیر لگے تھے بچوں کو کہ خستہ خستہ ہو کے اون و محمد زمین پہ گرے۔ سنو گے فقرہ، جب بھانجوں کی ایک ساتھ آواز گونجی ماموں مدد کو آئیے تو سنو گے فقرہ، تاریخ کہتی اس وقت صرف حسین نہیں دوڑے، ایک طرف سے حسین دوڑے، ایک طرف سے عباس دوڑے۔ ارے ہاشمی شیروں کو آتا دیکھا، فوج میں ہلچل مچی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں زینب کے بچے آواز دے رہے ماموں جلدی آئیے، ماموں جلدی آئیے۔ اب جو پہنچے تو کیا دیکھا، اللہ بھیل رہے تھے، آواز آ رہی تھی ماموں اماں سے کہیے گا ہم لڑتے لڑتے فرات تک آ گئے مگر ہم نے فرات کا رخ نہیں کیا۔
جزاک اللہ۔ عزادارو، سرکار اون و محمد کے تابوت کی آپ نے زیارت کی۔ ایک فقرہ پڑھوں، یہ ان غریب بچوں کا تابوت ہے جن کی ماں ان کے جنازے پہ نہیں روئی، مگر عزیزو سنو فقرہ۔ اون و محمد کا تابوت مولا عباس اور امام حسین لے کے خیمے میں آئے۔ تاریخ کہتی بیویاں اون و محمد کے جنازے پہ ایسے ماتم کر رہی تھی جیسے ان کے اپنے بچے کا لاشا ہو۔ پتہ نہیں اس فقرے میں کتنے احساس ہے، وہ آپ کہاں تک پہنچیں گے۔ نہ میں فقرہ بدل دیتا ہوں، یہ ماں بہنیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کے گھر میں باہر سے کوئی جنازہ آیا ہو؟ یہ عورتیں محسوس کی ہوں گی۔ پتہ ہے جب کسی کے یہاں جنازہ آتا ہے نا اور ماں کو جنازے پہ بلایا جاتا ہے، اور اگر ماں جنازہ دیکھ کے رک جاتی ہے، روتی نہیں ہے، تو محلے کی عورتیں اسے جھجوڑ کے کہتی دیکھ تیرے بیٹے کا جنازہ ہے، دیکھ تیرا بیٹا مر گیا ہے۔ کیوں کہتی ہو بیویوں، ایسا کیوں کہتی ہو؟ تاکہ شدت غم سے کہیں ماں نہ مر جائے۔ محسوس کیا؟ تاکہ شدت غم سے کہیں ماں نہ مر جائے۔ اگر اس کے آنسو خشک ہو گئے تو اسے رلایا جاتا ہے۔ سنو گے، جب جنازہ اون و محمد کا آیا سب نے ماتم کر لیا مگر زینب نہیں آئی۔ بیویوں نے رو کے کہا کوئی جاؤ زینب کو بلا کے لاؤ، کہہ دو ان کے بچے آئے ہیں، خون کی مہندی لگا کے آئے ہیں۔ اے عزادارو، زینب آئی، بیویاں سمجھی تھی کورام ہوگا مگر روئی نہیں زینب۔ اون کو ایک طرف، محمد کو ایک طرف، سجدے میں سر رکھ کے کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے، زینب کی قربانی قبول۔ نہیں روئی علی کی بیٹی، کربلا رہی نہیں روئی، کوفہ گئی نہیں روئی، شام گئی نہیں روئی۔ میں کیسے فقرہ پڑھوں؟ کبھی نہیں روئی اون و محمد کو۔ روئی تو ہمیشہ رباب کے اصغر کو، لیلا کے اکبر کو، فروا کے قاسم کو، اپنے بھابھی کے بچوں کا ماتم کیا ہے، اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ یہ تھی علی کی غیرت دار بیٹی، کبھی نہیں روئی۔ نوجوانوں، اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا ان غریبوں پہ رونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی ماں نہیں روئی۔ مگر آؤ ایک منظر دکھاؤں، روئی کب سنو گے۔ بی بی 1 سال قید رہی۔ 1 سال کی قید کے بعد جب رہائی ملی تو علی کی بیٹی بھیا کا چہلم کرنے کربلا آئی۔ جب کربلا سے چہلم کر کے مدینے آئی ہیں تو سید سجاد کے خیمے میں قیام پذیر ہوئی۔ ایک دن بازار میں مولا سجاد کو جناب عبداللہ ملے، سلام کیا، اور ایک فقرہ کا میرے لال اپنی پھوپھی سے کہیے ان کا اپنا گھر ہے، اگر مناسب سمجھے تو اپنے گھر تشریف لائے۔ مولا سجاد سر جھکا کے سنتے رہے۔ آئے پھوپھی کے پاس، پھوپھی اماں، پھوپھا جان ملے تھے، پھوپھا جان نے ایک پیغام دیا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی پھوپھی جان سے کہہ دیں کہ ان کا اپنا گھر ہے، اگر مناسب سمجھے تو اپنے گھر میں تشریف لائیں۔ بھئی یہ سننا تھا، علی کی غیرت دار بیٹی اٹھی، نا شام کی قیدن اٹھی، کمر خمیدہ زینب اٹھی، دوش پر ردا ڈالی، چہرے پر نقاب لگائی، آہستہ آہستہ زینب چلی، عبداللہ کے گھر میں قدم رکھا۔ عبداللہ تو موجود نہ تھے، ارے جیسے ہی دروازہ کھولا صحن خانہ میں علی کی بیٹی بیٹھ گئی، دھوپ میں گریہ شروع ہوا۔ اتنے میں پیچھے سے عبداللہ کی آواز، بی بی تو کون ہے؟ اللہ اکبر، کون ہے بی بی؟ آپ کون ہیں؟ یہاں کیوں رو رہی ہیں؟ یہاں کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ بی بی رونا ہے تو اپنے گھر جائیے۔ بی بی آپ ہے کون؟ بی بی تو کون ہے؟ ابھی عبداللہ کا یہ فقرہ کہنا تھا شہزادی کا گریہ اور بڑھا، نہ آپ نہیں سمجھے، کاش یہ فقرے کو سمجھ جائے۔ اور نوجوانوں، اگر کوئی درد میں ٹوٹا ہوا ہو اور ایسے عالم میں اپنے کسی عزیز کی آواز سنے نا، گریہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ارے زینب ابھی رو رہی تھی، عبداللہ کہتے بی بی آپ کون ہو؟ زینب نے منہ پیٹ لیا، ارے سر سے ردا ہٹائی، عبداللہ زمانے نے نہ پہچانا تو تم بھی نہ پہچانو گے، میں زینب۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، میں زینب۔ عبداللہ گھر اجڑ گیا،
عبداللہ میرا عباس میرے عباس کے شانے کٹے، عبداللہ میرے اکبر کا کلیجہ چھنا، عبداللہ میرا قاسم چاند سا پامال ہو گیا، عبداللہ میرے بھیا کو رولا رولا کے زبا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ نے زینب کا یہ مرثیہ سنا، زینب کا چہرہ دیکھا، کہ بی بی توقف، بی بی حوصلہ، بی بی حوصلہ، بی بی چہرے کا رنگ اڑا جا رہا ہے، بی بی پہلے تو اپنے کو سنبھالیے، بی بی پہلے آپ دھوپ سے اٹھ کے سائے میں آئیے۔ یہ کہہ کے عبداللہ نے سوچا کہ زینب کو سہارا دوں، آگے بڑھے، آگے بڑھ کے عبداللہ جھکے، چاہا کہ زینب کے بازوؤں کو پکڑ کے سہارا دوں، ارے جیسے ہی جھک کے بازوؤں پہ ہاتھ رکھا، زینب کی چیخ، عبداللہ رسیوں کا زار، اے عبداللہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، زینب کا امداد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مر جانے کا مقام ہے سیدو، مر جانے کا مقام۔ عبداللہ نے فوراً قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا، جلال سے چہرہ گلار ہوا، چہرہ زرد ہو گیا۔ زینب کہتی عبداللہ ٹھہرو، ابھی تم نے صرف بازوؤں پہ ایک نیل دیکھی ہے، ایک زخم دیکھا ہے۔ عبداللہ ہم تو 18 یوسف کا زخم لائے ہیں۔ بازاداروں، عبداللہ نے خود کو سنبھالا، علی کی بیٹی کو اٹھایا، آہستہ آہستہ لے کے چلے، حجرے تک پہنچایا۔ ابھی علی کی بیٹی نے پہلا قدم حجرے میں رکھا۔ او میری ماں، اللہ تمہاری باغ بہاری سلامت رکھے۔ وہ بی بی جو پورے کربلا نہیں روئی، جیسے حجرے میں قدم رکھا کیا دیکھا؟ دو چھوٹے چھوٹے بستر، ارے اولو محمد یاد آ گئے، بستروں کے درمیان بیٹھ گئے، کبھی اول کا تکیہ کلیجے سے، کبھی محمد کا تکیہ، کربلا کا رخیہ، اے اولو محمد اماں کو معاف۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لو عزادارو، بڑا وقت ہو گیا نا، کر لیے زینب کے بچوں کا ماتم۔ آؤ اولاد عقیل کو روئے، اولاد علی کو روئے، اولاد زینب کو روئے۔ اب پتہ ہے کن کی اولاد کی باری ہے؟ نہ اب اولاد حسن کی باری ہے۔ اب یتیم بچوں کے جنازے آئیں گے، 3 میتیں ایک ساتھ آئیں گی۔ اولاد حسن کی باری ہے نا، ایک ابو بکر بن حسن، ایک عبداللہ بن حسن، اور ایک ہے نشانی حسن۔ سن لو ایک ایک فقرہ۔ پہلا بیٹا وہ ہے جو اذن جہاد لے کے میدان کارزار میں آیا، جنگ کیا، شہید ہوا۔ دوسرا بیٹا وہ ہے جو بڑا کم سن تھا، یہ اس وقت آیا جب شمر لعین میرے مولا کے پشت پر سوار تھا۔ یہ چھوٹا سا بچہ نکل کے آیا، کہتا او لعین کیا غضب کر رہا ہے؟ یہ بوسہ گاہے رسالت ہے، وہاں تو قدم رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ بس شمر نے ایک تماچا رسید کیا، یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا یتیم بچہ حسین کے سامنے زمین پہ گر گیا۔ ایک مرتبہ ظالم اترا، اور اترنے کے بعد نیام سے تلوار نکالی، حسین تیروں میں لرزتا رہا، آواز دیتا رہا، نہیں میرے سامنے میرے بچے کو ذبح نہ کر، یہ میرے بھیا کی نشانی۔ اللہ اکبر۔ یہ عبداللہ ابن حسن ہے۔ عزادارو، ایک بیٹا وہ ہے جو 13 برس والا قاسم ہے۔ سن رہے ہو؟ پتہ ہے جب بابا کا آخری دن تھا تو یہ 3 برس کا تھا، حویلی حسن میں موجود تھا، باپ کو زہر دیا گیا، امام حسن بستر فراش پر تھے، تڑپ رہے تھے۔ اتنے میں امام حسن نے ایک آواز دی، میرے لال قاسم میرے قریب آ۔ بچہ قریب آیا، حسن نے اپنا گریبان چاک کیا، قاسم قریب آئے، اپنے قاسم کو اٹھایا، سینے پہ ملنے لگے، 3 برس کے بچے کو پیار کرنے لگے۔ ایک مرتبہ جب شدت درد بڑھا، کہا میرے لال دوڑ کے پھوپھی زینب کی دہلیز پہ جانا، ان سے کہنا کہ تمہیں بابا نے بلایا ہے۔ ابھی قاسم چلے تھے کہ حسن نے کہا میرے لال ٹھہرو۔ قاسم ٹھہرے، کہا کیا ہو گیا؟ کہا میرے قریب آؤ، تمہیں پھوپھی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا جاؤں کہ نہ جاؤں؟ کہا جاؤ، مگر کچھ کہنا نہیں، میں تمہیں کچھ بنا کے بھیجتا ہوں، اسی عالم میں چلے جانا۔ کہا کیا؟ وہ غریب بلایا، آستینوں کو پلٹ دیا،
گریبان کو چاک کر دیا، یتیم کی صورت بنایا کہ اسی انداز سے زینب کی دہلیز پہ کھڑے ہو جانا، میری بہن خود سمجھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، لو ان 3 بچوں کے جنازے آ رہے ہیں جو اولاد حسن ہیں، ایک ابوبکر بن حسن، ایک عبداللہ بن حسن، ایک قاسم بن حسن۔ مگر جناب قاسم کے لیے ایک جملہ سنیے، روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم 2 مرتبہ یتیموں کی شبیہ بنے، ایک بار حسن نے بنایا، ایک بار حسین نے بنایا۔ حسن نے زینب کی دہلیز میں بھیجا، حسین نے کربلا کے میدان میں بھیجا، مگر میں کیا اس غریب کا مصائب پڑھوں، بس رونے کو ایک جملہ کافی ہے۔ علامہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں کہ قاسم کربلا کا وہ غریب ہے جو میدان کربلا میں قاسم بن کے گیا، مگر جب حسین لینے گئے تو قاسم نہ دے، تقسیم ہو گئے۔ نہیں گچری تیرا بیٹا ہے، سن کے اٹھایا ہے، شکر نہیں گچری مقتل سے اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑوں میں بدن ہو گئے، میدان میں پھیلا ہے، دنیا یہ پہلا جنازہ ہے، نہ پوچھ یہ گٹھی میں کس طرح سمایا ہے، مقتل سے جزاک اللہ۔ عزادارو، شہزادے حضرت قاسم اور ان کے بھائیوں کی شبیہ تابوت برآمد ہو چکی۔ بس عزیزو، بڑا وقت لے لیا میں نے آپ حضرات کا، کافی دیر سے آپ کھڑے ہوئے ہیں، بس متوجہ رہے میری طرف۔ آپ نے حضرت عقیل کی اولادوں کا ماتم کیا، مولا علی کے بچوں کا ماتم کیا، اولاد جناب زینب کو روئے، اولاد امام حسن کو روئے۔ اب جب حسن کے بیٹوں کی باری آ چکی ہے تو ایک فقرہ کہوں، وہ جنازہ تھا جناب قاسم کا جس پر مولا حسین بہت روئے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ اب تک حسین جنازے اٹھا رہے تھے، مگر اب جو اٹھایا تو وہ جنازہ جنازے کی صورت میں نہیں تھا۔ غریب نے گٹھری کی طرح سے جنازہ اٹھایا، اور گٹھری لے کے جب حسین چلے ہیں تو اتنا روتے تھے حسین کہ ظالم سارے کے سارے فوجی خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے۔ اتنے شادیانے بجے ہیں قاسم کے میت پر کہ غریب کربلا مدینہ کا رخ کر کر کے روتا رہا، نانا دیکھو تیری امت نے کتنا غریب کر دیا، آج یتیم حسن کے جنازے پہ خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں، مگر کیسے پڑھوں؟ شادیانوں کی آواز سن کر ایک بیوہ ماں در خیمہ پہ آ گئی اور اس نے عجب فقرے کہے، باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسا لاشا میرے بچے کی بارات آتی ہے، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، حسن کا بیٹا مارا گیا، تاریخ کہتی ہے حسین کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پوچھو کیوں اندھیرا چھایا؟ اس لیے کہ ایک 18 برس کی کمائی حسین کے سامنے کھڑے ہو کر یہی دہائی دے رہی تھی، بابا اذن وغا دے دے، رن کی رضا دے دے۔ اکبر سے کہتے میرے لال مجھ سے کیوں اجازت لیتے ہو
ان سے اجازت لو جنہوں نے 18 برس پالا ہے۔ اکبر پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی اماں اجازت دے دیں کہ اکبر تیری شادی رچانے کا ارمان، تجھے دولہا بنانے کا ارمان، میرے لال سب خون ہو جائے گا، خاک میں مل جائے گا۔ اکبر کہتے پھوپھی اماں آپ افضل ہیں یا اماں زہرا؟ کہا میرے لال یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، کہاں میری مخدومہ، کہاں یہ کنیز؟ کہ پھر پھوپھی اماں اگر زہرا کا لال نرغ عادہ میں گر جائے تو کیا تم اپنے بیٹے کو قربان نہ کرو گی؟ بھئی یہ سننا تھا۔ زینب نے سر جھکا کے کہا خدا حافظ۔ جوانوں، اکبر کے صدقے میں خدا تمہاری جوانی شاد رکھے، آباد رکھے۔ سنو گے فقرہ؟ زینب نے ہاں کہی، اکبر چلنے لگے۔ پھوپھی اماں کہتی میرے لال اماں سے تو رخصت ہو لو۔ اکبر نے ماں کے خیمے کا پردہ ہٹا کے کہا اماں تیرا لال میدان جا رہا ہے، اماں تیری کیا اجازت ہے؟ سنو گے زہرا کے گھرانے کی بہو کا جملہ؟ رو کے کہتی میرے لال جب آقا زادیاں ہاں کہہ چکی تو کنیز روکنے والی کون؟ اچھا میرے لال خدا حافظ۔ حسین اکبر کے پاس آئے، بابا سب نے اجازت دے دی، بابا آپ اجازت دے دے۔ حسین کی آنکھیں خیرہ ہو گئی کہ اکبر تجھے زینب نے ہاں کہہ دی، اکبر تجھے ماں نے ہاں کہہ دیا؟ اکبر کہتے بابا سب رخصت کر چکے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اب حسین تو کچھ کہہ نہ سکے، اشکوں کی فرات آنکھوں سے جاری ہو گئی۔ روتے جاتے تھے اماں میں رسول اتارا، اکبر کے سر پہ رکھا، دوش سے ردا اتاری، اکبر کے دوش پر ڈالی، آسمان کا رخ کر کے کہا پروردگار گواہ رہنا مجھ سے میرا وہ بیٹا رخصت ہو رہا ہے جو صورت و سیرت میں تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ میرے اللہ میرا اکبر جا رہا ہے، اکبر کا گھوڑا آگے آگے، حسین پیچھے پیچھے، اکبر آگے آگے، یہ گرتے پڑتے پیچھے پیچھے۔ بیٹے نے کسی کی آہٹ محسوس کی، مڑ کے دیکھا، ضعیف باپ کمر تھامے گرتا پڑتا۔ اکبر گھوڑے سے اتر کے کہتے بابا جب اجازت دے چکے تو پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ رو کے کہتے کاش کہ تو صاحب اولاد ہوتا تو اندازہ ہوتا کلیجے میں کیا گزر گئے۔ اللہ اکبر، کاش کے صاحب اولاد ہوتے۔ فقرہ سنو، حسین کہتے اچھا اکبر جاؤ، اب بابا نہ آئے گا، نہ میں تفصیل نہیں پڑھتا، لو یہیں سے آغاز کر دیتا ہوں۔ خدا کی لعنت ہو اس لعین پر کہ جب اکبر میدان میں حملہ ور ہوئے اور 120 دشمنوں کو تہہ تیغ کر چکے تو خدا کی لعنت و سنان ابن انس پر کہ جس نے چھپ کر اکبر کے سینے پہ ایسا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ سینے کو توڑتا ہوا کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، بے اختیار زمین کربلا پہ آئے، بے تابانہ آواز دی بابا میرا سلام، حسین زمین کربلا پہ گر گئے۔ اللہ اکبر، سنا ہوگا تم نے نا، حسین زمین پہ گرے، ماں در خیمہ پہ گری، سنا ہوگا نا۔ وہ اجڑی ہوئی ماں تھی جو خیمے کے در پہ فریاد کر رہی آقا کیا ہوا؟ میرے اکبر کی آواز، میرے اکبر کی آواز، میرے بچے کی آواز، میرے بیٹے کی آواز۔ ارے میں کیسے مصرے پڑھوں، سن سکو گے؟ یہ عجیب منظر ہے، ادھر اکبر کی آواز آئی، ادھر والدین زمیندوز ہو گئے، ادھر حسین گرے، ادھر لیلا گری۔ سنو گے؟ مصرے پڑھ دوں؟ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال۔ ارے کس کے پسر سے کون سی مادر جدا ہوئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئے؟ اللہ اکبر، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی؟ ارے نیزے سے کس کے لال کا کاٹا گیا جگر، کرتا ہے رند کون تڑپ کر پدر پدر، ارے کرتا ہے رند کون تڑپ کر پدر پدر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کرتا ہے رند کون تڑپ کر پدر پدر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر۔ اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، مائیں ہیں، خدا آپ کی بچوں کو آباد رکھے۔ دیکھیں ایک فطرت اللہ نے ہر ماں کے اندر رکھی ہے کہ باہر کتنا بھی شور ہو
مگر ہر ماں کو پتا چلتا اس کے اپنے بیٹے کی آواز کون سی ہے۔ باہر سے اکبر کی آواز آئی، بابا میرا سلام، ماں در خیمہ پہ آ گئی۔ عجیب منظر ہے، بحث سنو گے، ارے نیزے سے کس کے لال کا کاٹا گیا جگر، کرتا ہے رن میں کون تڑپ کر پیدر پیدر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شہر۔ اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، ارے پردہ نہ مجھ سے کیجیو، سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتی ہوں میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتی ہوں میں۔ قیامت تو تب آئی کہ روایت کہتی ہے حسین زمین کربلا پہ گرے، پھر اکبر کی محبت نے جوش دیا، حسین پھر اٹھ کے دوڑے، پھر ضعیفی دامنگیر ہوئی، حسین گر گئے، پھر اکبر کی محبت نے دم بھرا، حسین پھر کھڑے ہوئے، پھر ضعیفی ساتھ نہ دے سکی، حسین گر گئے۔ عزادارو یہ پڑھ دینا آسان، سننا آسان، لیکن الحمدللہ سارے بزرگ یہاں ہیں، جیسے چاہے آپ دعا کریں۔ تاریخ کہتی ہے 57 برس کا ضعیف 18 برس والے جنازے پہ جاتے جاتے 12 مرتبہ گرا ہے، 12 مرتبہ غریب اٹھا ہے، مگر روایت کہتی جب 13ویں دفعہ حسین گرے تو حسین سے اٹھا نہ گیا، بیدار بر لاشے پہ سار، زانو بزانو رسید، حسین اکبر کی میت پر گھٹنیوں کے بل میرے لال کا ہو، آواز آئی علیہ یا ابھی، ارے حسین اکبر کے جنازے پہ میرے لال میں آ گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ٹھہرو میرے بھائی، ایک لمحہ ٹھہر جاؤ، اب مجھے ایک جملہ پڑھنا ہے، اسی پہ اکبر کا تابوت آئے گا۔ عزادارو حسین شیر غضبناک کی طرح پہنچے، جب بابا کو قریب دیکھا اکبر نے سینہ چھپا لیا، سنو گے جب آنو، سینہ چھپا لیا۔ حسین اکبر کے جنازے پہ جھک گئے، جھک کے کہتے میرے لال تیرا باپ آ گیا۔ اکبر کیا ہو گیا میرے لال، کیا ہو گیا میرے بیٹے، کیا ہو گیا بیٹا؟ اکبر کچھ تو بولو۔ کہا بابا مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ شدت درد سے اکبر نے باپ کی آنکھوں سے سینہ تو چھپایا تھا، مگر شدت درد سے رگڑتی ہوئی ایڑیاں نہ روک سکے۔ اللہ اکبر، اے جواب تم نہ سمجھو گے تو کون سمجھے گا؟ ارے ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ اکبر کہتے بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ ادھر ہے شہ کو خیال اکبر، ادھر ہے اکبر کو فکر بابا، یہ زخم جھک جھک کے دیکھتے ہیں، وہ درد باتوں میں ڈالتے ہیں، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ حسین کہتے کچھ نہیں ہوا تو یہ سینہ چھپائے کیوں، یہ ایڑیاں رگڑ کیوں رہے ہو؟ کا سینے میں نیزہ، حسین نے آستینیں پلٹی، اکبر کے زخم میں ہاتھ ڈالا، ٹوٹی ہوئی علی کو پکڑا، اب جو نیزے کو نکالا سامنے کلیجہ زمین کربلا، اکبر کی آواز بابا۔
جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو تمہاری نظروں کے سامنے سے 18 برس کی کمائی گزر گئی، زینب کے ارمانوں کا جنازہ اٹھ گیا، لیلا کا اکبر مر گیا۔ سنو گے فقرہ؟ بس آخری فقرے سن لو جوانوں، حوصلہ سنبھال لو اپنے آپ کو۔ 2 فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں، سنو گے؟ حسین نے نیزہ نکالا، اکبر کہتے بابا منہ پھیر لو۔ بابا میں نے سنا جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ بابا اکبر کا خدا حافظ، یہ لفظ سننا تھا نا تمہارے مولا کا، سننا جوانوں۔ حسین نے اپنی آغوش میں اپنا اکبر بھر لیا، روکے کا اکبر چھوڑ نہ جانا، تیرے بعد ظالم تانے دیں گے، اکبر بابا مر جائے گا، اے اکبر بابا غریب ہو جائے گا، اکبر زندگی بھر تیری خواہشیں زینب نے پوری کی، اکبر کوئی خواہش ہو تو بیان کر۔ سنو گے فقرہ؟ اکبر کوئی خواہش ہو تو بیان کر۔ بس ایک فقرہ سناؤ، ایک فقرہ۔ اکبر زندگی بھر زینب نے پوری کی ہے، کوئی خواہش ہو تو پوچھو، مانگو۔ کہا بابا اب تو خواہشوں کا دم گھٹ چکا ہے، بابا اب آرزویں مر چکی ہیں، بابا اب کوئی خواہش نہیں رہی۔ حسین نے روکے کہا میرے لال تیرا باپ ہوں، میری تمنا تھی میرا بیٹا کبھی مجھ سے کچھ مانگے، میرے لال کوئی خواہش ہو تو مانگ لو۔ کہا بابا کوئی خواہش نہیں ہے۔ ہاں بابا بس ایک تمنا تھی۔ کہا کیا میرے لال جلدی بتا کیا تمنا تھی؟ کہا بابا جب میں مدینے سے چلا تھا تو میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا تجھے لینے آؤں گا، بابا میں مدینے نہ جا سکا، اے بابا مجھے میری بہن یاد آ رہی ہے، بابا مجھے صغرا دکھا دو، بابا میں صغرا دیکھوں گا۔ سنو گے فقرہ؟ بابا مجھے صغرا دکھا دو۔ نوجوانوں دعائیں کرنا خدا کسی کی بہن کو ایسا غریب نہ کرے، میری بہنوں دعا کرنا خدا کسی کا بھائی ایسے غریب نہ ہو۔ روکے کا بابا مجھے صغرا دکھا دو، میں صغرا دیکھوں گا۔ حسین نے انگلیاں اٹھائی، نظر آئی تیری بہن، نہ بابا، مزار رسول پر نہ بابا، ماں کی لیت پر نہ بابا، بھیا کی قبر پر نہ بابا۔ جب اکبر کو صغرا نہیں دکھی، سنو گے جوانوں؟ اکبر رو کے کہتے بابا ہاتھ ہٹا لو، بابا انگلیاں ہٹا لو، اس غریب کے مقدر میں بہن کا دیدار نہیں ہے، بابا ہاتھ ہٹا لو۔ حسین رو کے کہتے نہ اکبر دل چھوٹا نہ کر، تیرا باپ ہوں، صاحب اعجاز ہوں، میں تجھے صغرا دکھاتا ہوں۔ اکبر صغرا مزاروں میں نہیں ملے گی، صغرا دیکھنا چاہتا ہے تو وہاں دیکھ جہاں سے تو سوار ہوا تھا۔ اب جو اکبر نے غور سے دیکھا، حسین کہتے نظر آئی بہن؟ کہا نہیں۔ سنو گے فقرہ؟ نہیں بابا۔ حسین نے عجب فقرہ کا اکبر کیسے بھائی ہو اتنی جلدی بہن بھول گئے؟ اکبر وہ صغرا نہیں تو کون ہے؟ ارے انگلیوں کے درمیان دیکھ کے کہا بابا صغرا تو نہیں مگر ایک ضعیفہ، کمر خمیدہ، عصا کا سہارا، مرثیہ گناہ، اے جانے والے وعدہ کیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حوصلہ سبابوں نوجوانوں اپنوں کو نہیں پڑھتا میں مسائل، بس روک دیے میں نے الفاظ۔ مر گیا حسین کا اکبر، اجڑ گئی حسین کی کھیتی، نہ رہا حسین کا ہم شبیہ پیغمبر۔ حسین نے جنازہ اٹھایا، قمر نے جواب دیا، بچوں کو پکارا، جنازہ خیمے تک پہنچا۔ میں نہیں پڑھتا تفصیل، لو حسین کا اکبر مر گیا۔ پتہ ہے ایک بیٹے کا مصائب سن لیا، اس کا جنازہ دیکھ لیا، دوسرے بیٹے کا مصائب کیا پڑھو؟ ننھا سا تابوت آئے گا۔ بھائی اتنا سن لو کہ غریب نے صدائے حلمل لگائی تھی، کوئی ایک بندہ نہ آیا، شہداء کے لاشیں تڑپ رہے تھے، کٹی ہوئی گردنیں لبیک ابن رسول اللہ کہہ رہی تھی۔ غریب خیمے کی طرف آیا، قرآن سنا، بیویوں سے پوچھا کیا کوئی بچہ پیاس سے مر گیا؟ کہا نہ کوئی مرا نہیں۔ کہا پھر یہ گریا کیسا؟ کہ آپ کی آواز میں درد اتنا تھا کہ اصغر جھولے میں نہ رہ سکا۔ حسین نے کہا لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو، شاید ظالم اسے پانی پلا دے۔
نوجوانوں، یہ اصغر کا مصائب کتاب کربلا کا وہ مصائب ہے جسے دنیا سوچتی ہے، سوچ سوچ کے روتی ہے۔ پتہ ہے 6 ماہ کے بچے کو غریب نے دامن ہبا میں لپیٹ کے حسین لے کے آئے، میدان قتال میں کھڑے ہو گئے، ظالموں کو اپنا اصغر دکھا کے کہتے ظالموں تمہارے نزدیک میں خطاوار ہوں تو میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے، اسے ذرا سا پانی دے دو۔ آواز آئی حسین ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تو بھی ایک قطرہ نہ ملے گا۔ غریب نے کہا اچھا تو تم یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا، تو لو میں اسے جلتی زمین پہ لٹائے دیتا ہوں، تم آن کے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ تاریخ کہتی حسین نے جلتی زمین پہ اصغر رکھا۔ علماء نے کتنے احتیاط سے لفظ استعمال کیا ہے کہ اصغر ماہیے بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ بہت آسان لفظ ہے، ماہیے بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ نوجوانوں، میں اپنے بزرگ واقف ہے، جوانوں کو بتا رہا ہوں، ماہیے بے آب کیا ہے؟ جیسے بن پانی کی مچھلی کو پانی سے نکالو تو جب تک اس میں جان ہوتی ہے کیسے تڑپتی، کبھی دائیں کرواٹ، کبھی بائیں کرواٹ، کبھی دائیں کرواٹ، کبھی بائیں کرواٹ، مگر جب جان نکلنے لگتی ہے تو وہ مچھلی اپنا ننھا سا منہ کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ علماء لکھ گئے ہیں اصغر ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے۔ ارے 6 ماہ کے بچے کو تڑپتا دیکھا، اب جو حسین نے اٹھایا جلتے ہوئے انگام میں، اصغر ننھا سا منہ کھولتے ہیں بند کرتے، فوجوں میں تلاطم اور مولا کا تیر چلا، فانقلب الصبی علی ید الاباب، بچہ باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ جزاک اللہ۔ عزادارو، شہزادہ علی اصغر کی شبیہ تابوت کی زیارت آپ نے کی، مگر ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ فقرہ روایت نہیں ہے، صرف احساس پڑھ رہا ہوں۔ احساس، باپ کے ہاتھوں پہ بیٹا ذبح ہو گیا، علماء لکھتے ہیں گلا چھدا تھا، لیکن جب روایت پڑھتے ہیں نا، روایت میں لکھا ہے من الاذن الی الاذن، تیر ایسا تھا جو اس کان سے اس کان پار ہو گیا۔ اب تم جانو، تمہارے گھروں میں بھی بچے ہوں گے، سب کے اپنے اولادیں ہیں، سنو کیا غربت تھی۔ اچھا ایک فقرہ اور سن لو، بہت آہستہ سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک فقرہ، بچہ ذبح ہو گیا باپ کے ہاتھوں پر، 3 دن کے سوکھے ہوئے گلے سے خون بھی کتنا بہتا، کچھ قطرے گرے تھے جو حسین نے چلو میں لے لیے۔ آسمان نے منع کیا، زمین نے انکار کیا، غریب نے چہرے پہ ملکہ مدینے کا رخ کر کے رو کے کہا تھا نانا تیری امت نے حسین کو اتنا غریب کر دیا ہے کہ اپنے بچے کا خون چہرے پہ ملے حسین کھڑا ہوا ہے۔ بچے کو لیا،
لے کے خیمے کی طرف بڑھے، 7 دفعہ آگے 7 دفعہ پیچھے، سنتے آئے ہو نا آپ۔ لیکن ہاں سوچو، یہ ایک فطرت ہے، صاحبان اولاد ہے، آپ بھی باپ ہوں گے، ماں سے کہہ کے آئے تھے لاؤ تمہارے بچے کو پانی پلا کے لاتا ہوں، شاید اسے پانی مل جائے، ماں کو کیسے اصغر دیں؟ 7 دفعہ آگے بڑھے، 7 دفعہ پیچھے بڑھے، ایک مرتبہ دل بے قرار ہوا تو رو کے کہا رباب تیرا بچہ سیراب ہو گیا۔ رباب سے پہلے ایک چھوٹی سی بچی آئی، کہا بابا میں نے انقلاب زمانہ دیکھ لیا، ہر باپ بیٹے کو چاہتا ہے، بیٹی کو کوئی پیار نہیں کرتا، بابا میرا گلا دیکھو، میرے ہونٹوں کو دیکھو، میرے خشک لب دیکھو، اے بابا اصغر سیراب ہو گیا، تمہاری بیٹی پیاسی رہ گئی۔ سکینہ کے شکووں کا جواب حسین نے ایک ادا میں دیا، دامن پلٹ دیا، بہن نے بھائی کا جدا گلا، کہا اماں بھیا مر گیا، رو پڑی بہن۔ ماں آ گئی، اپنے بچے کو لیا، کلیجے سے لگایا۔ روایتیں بہت ہیں، میں ایک احساس پڑھ رہا ہوں، احساس مائیں ہیں، ایک دعا کر رہا ہوں پروردگار میری جو بہنیں بے اولاد ہے تجھے رباب کے اصغر کے صدقے میں انہیں نعمت اولاد سے سرفراز کر دے۔ عزیزو دعا ہو گئی، اب ایک فقرہ سنو، مائیں ہیں، سب اپنی اپنی آغوش میں بچے لے کے جلوسوں میں مجلسوں میں پہنچتی ہیں۔ ماں نے اپنا اصغر لیا، کون ہے؟ رباب، اصغر لیا۔ اب روایت ہے عجیب، لیکن اب میں احساس پڑھ رہا ہوں، یہ روایت نہیں۔ ماں نے اصغر کو لیا، پیار کیا، پیشانی چومی، کلیجے سے لگایا، پھر دیر تک اصغر دیکھا، کلیجے سے لگایا، پھر اپنا چاند دیکھا، پھر منہ پہ منہ رکھ دیا، پھر کلیجے سے لگایا۔ ایک مرتبہ اپنے اصغر کو غور سے دیکھ کے رباب نے مرثیہ پڑھا، میرے لال تیرے سن کے تو جانور بھی زبانی ہوتے، ظالموں نے تجھے نہر کر دیا۔ اللہ اکبر، میرے لال یا بنیا، اے میرے لال امثلو کا ینہر، کیا تیرے جیسے بھی بچے نہر ہوتے ہیں؟ اتنا روئی ہے یہ مرثیہ پڑھ کے رباب، اتنا روئی ہے کہ حسین کو یقین ہو گیا کہ اگر رباب سے اصغر نہ لیا تو رباب مر جائے گی۔ سنو گے فقرہ؟ حسین قریب آئے، روتی ہوئی ماں کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں رباب ایک سوال ہے۔ روتی ہوئی ماں، جی آقا بتائیں، کہ جواب دو، کہ بتائیں، کہ یہ بتاؤ تم کون ہو میں کون ہوں؟ رباب نے کہا میں اس بچے کی ماں ہوں، آپ امام وقت ہے۔ کہ پھر بتاؤ تم کون ہو میں کون ہوں؟ کہ میں اس غریب کی ماں ہوں اجڑی ہوئی، آپ امام وقت ہے۔ پھر کہا پھر بتاؤ، کہ میں ماں ہوں آپ امام ہیں۔ امام نے کہا پھر امام کہہ رہا ہے میرا اصغر مجھے دے دو۔ اللہ اکبر، ارے اجڑی ہوئی ماں ڈرو گئی آقا، یہ آپ ہی کی امانت ہے، لیجئے آپ جانے اصغر جانے۔ بچا لیا رباب کو، لے آئے اپنا اصغر۔ سنو گے فقرہ؟ پشت خیمہ پہ آئے، نیام سے تلوار نکالی، خدا کسی باپ کو کبھی ایسا غریب نہ کرے، 6 ماہ کا جنازہ ایک پہلو میں ہے، دوسرے ہاتھ سے بچے کی قبر بنا رہے ہیں۔ ارے اصغر کی قبر تیار ہوئی، ننھے سے بے شیر کو قبر میں لٹایا، خاک کربلا کو سمیٹ کے اصغر کو دفنانے چلے، خاک سمیٹی، خاک کو آگے بڑھایا، خاک پیروں تک آئی، خاک گھٹنوں تک آئی، خاک کمر تک آئی، خاک سینے تک آئی۔ اب جو غریب نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ رباب کا چاند کربلا کی خاک میں حسین نے ہاتھ دے کے اٹھا لیا۔ آئے میرا لال، برداشت نہیں ہوا، ہائے میرے لال، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائی ذرا پانی مارو جو جوان بے ہوش ہوا ہے، پانی مارو اس کے منہ پر۔ بازی تو 2 فقرے سن لو، 2 فقرے، میں بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ روایت کہتی، میری طرف متوجہ رہے، روایت کہتی ہے کہ حسین نے اپنے اصغر کو دفنانے کی کوشش کی، اتنا روئے ہیں حسین کہ رباب کو بھی لگنے لگا حسین کو سہارا نہ دیا تو باپ کا دل پھٹ جائے گا۔ رباب قریب آئی، آگے کہتی آقا ایک سوال لائی ہوں۔ کہ کیا سوال ہے؟ پوچھو۔ کہ یہ بتائیے آپ کون ہیں میں کون؟ کہ رباب تو اصغر کی ماں ہے، میں اصغر کا باپ ہوں۔ روتے ہوئے حسین سے پھر پوچھا نہیں آقا پھر بتائیں آپ کون میں کون؟ کہ تو ماں ہے،
میں اس کا باپ ہوں۔ رو کے کہا آقا پھر بتائے، کہ تم ماں ہے میں باپ ہوں۔ رباب نے رو کے کہا آقا جب میں ماں ہو کے نہیں رو رہی تو آپ باپ ہو کے کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سنبھالا رباب نے۔ حسین نے اپنے اصغر کو لٹایا قبر میں، چہرہ پھیرا، اصغر کے اوپر خاک پھیر دی، عزادارو دفن ہو گیا۔ شاعر نے کہا تھا قبر اصغر کی بنانے میں بڑی دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بڑی دیر لگی۔ دفن ہو گیا حسین کا اصغر۔ بہت سوچ کے دفنایا تھا حسین نے کہ چلو اصغر دفن ہو گیا، دست ظلم سے محفوظ ہو گیا، اصغر دفن ہو گیا، دست ظلم سے محفوظ ہو گیا۔ مگر جب میں نے روایت سے پوچھا کہ آخر حسین اصغر دفناتے دفناتے روتے کیوں تھے، یہ فقرہ سنو گے، کیوں رو رہے تھے، تو روایت نے بڑھ کے بتایا کہ اصغر کو دفناتے دفناتے حسین رو ہی نہیں رہے تھے، مرثیہ بھی پڑھ رہے تھے۔ کہا وہ مرثیہ کیا تھا؟ راوی کہتا حسین کے لب ہل رہے تھے اور حسین خاک ڈالتے جاتے تھے، کہتے تھے یہ میرا اکبر تھوڑی ہے جو لاشوں کی پامالی سہ لے گا، یہ میرا عباس تھوڑی ہے جس کے لاش پامال ہوگی سہ لے گا، یہ میرا پھول ہے یہ گھوڑوں کی پامالی نہ سہ پائے گا۔ اللہ اکبر، قیامت ہو گئی۔ ارے پامالی سے بچانے کو دفنا دیا تھا، مگر جب 11 محرم آئی سروں کا شمار ہوا، ظالم نے کہا سر 71 کیوں ہے؟ کسی نے کہا وہ 72واں سر لے کے کیا کرے گا، وہ 6 ماہ کے بچے کا ہے۔ شمر کہتا مجھے چاہیے۔ فوجوں کا ایک عملہ آیا، ان کے ہاتھ میں لمبے نیزے، جہنم زمین دیکھتے نیزہ مارتے۔ ایک ظالم نے نیزہ مارا، نیزے میں الجھ کر 6 ماہ کا اصغر۔ اللہ اکبر۔ تڑپ گئی رباب، نہیں پڑھتا مسائل، چھوڑ دیا میں نے، نہ مجھے آپ کی صحت کا خیال۔ نوجوانوں چھوڑ دیا۔ اصغر کی لاش 2 حصے میں ہو گئی، سر و تن میں جدائی ہو گئی۔ ماں چیخ چیخ کے کہتی رہی میرے لال تو 2 بار شہید کیا گیا۔ سن لیا آپ نے؟ چھوڑ دیا میں نے سارے مسائل۔ بس عزیزو سارے تابوت ہو گئے، بس 2 تابوت ہیں، 2 بھائیوں کے تابوت ہیں۔ نہیں پڑھا میں نے کوئی مسائل، چھوڑ دیا سب۔ لیکن اب جس کا تابوت آئے گا نا وہ قیامت خیز تابوت ہوگا۔ نوجوانوں کیا پڑھوں اس غریب کی غربت، کیا پڑھوں ان کا مصائب۔ ہاں اتنا سن لو، جب وہ جانے لگے تو حسین رو کے کہتے تم جا رہے ہو، اب وہ آنکھیں کبھی نہ سو پائیں گی جو تمہارے ہونے سے سو لیتی تھی، اب وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تمہارے خوف سے جاگتی تھی۔ سنو گے کس کا مصائب ہے؟ غازی کا مصائب۔ نہ میں مصائب نہیں پڑھوں گا، میں ایک معجزہ پڑھ دیتا ہوں۔ نوجوانوں غازی کا معجزہ، الحمدللہ چھوٹے حضرت سے ساری دنیا مانوس ہے، باب الحوائج ہے تو سب ان کے دہلیز پہ آ کے دعائیں کرتے ہیں۔ جو دعائیں لے کے آئے ہو آپ بھی مانگ لینا۔ آؤ ایک معجزہ سنا دوں۔ میں تقریباً 10-12 سال سے شام غریباں پٹنہ میں پڑھتا ہوں، یہ ریڈیو پہ نشر بھی ہوتی ہے، ہر سال شام غریباں وہیں پڑھتا ہوں۔ پٹنہ پہلے اس شہر کا نام شہر عظیم آباد ہوتا تھا، پٹنہ بعد میں ہوا، بہار کی راجدھانی ہے۔ مگر عزیزو شہر عظیم آباد میں ایک ہندو عورت تھی، اس ہندو عورت کا دستور یہ تھا کہ وہ مولا عباس کی معتقد تھی، اتنی بڑی معتقد تھی کہ جب محرم کی 8 تاریخ آتی تھی یہ اپنی گھر کی زمین کو لیپتی تھی، اپنے اعتبار سے پاک صاف کرتی تھی اور ایک سینی میں اشیاء نظر سجا کے چھوٹے حضرت کی حاضری لے کے بیٹھ جاتی تھی۔ شہر عظیم آباد میں جو کوئی عالم عشرے کے لیے آتا یا کوئی سید ہوتا تو وہ چمر ڈوریا محلے میں جاتا تھا، اس ہندو عورت کے گھر پہ پہنچ کے چھوٹے حضرت کی حاضری دے دیتا تھا۔ آج بھی اگر آپ کبھی پٹنہ جائیے گا تو وہاں ایک محلہ ہے چمر ڈوریا، وہاں شیعہ آبادی نہیں، مسلمان آبادی اتنی نہیں، لیکن وہاں چھوٹے حضرت کی درگاہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، اس محلے میں پہلے اس ہندو عورت کا گھر تھا۔ ہوا یہ کہ ایک سال دریائے گنگا میں سیلاب آیا، ایسی باڑھ آئی کہ اس عورت غریب عورت کا گھر خاکستر ہو گیا، چھپر بہہ گیا،
یہ جان بچا کے مضافات کے علاقوں میں چلی گئی، کسی بلندی پہ رہنے لگی۔ مگر عزیزو دھیرے دھیرے دن گزرتا رہا، مگر جب 1 سال محرم کا چاند فلک سے آپا نمودار ہوا، ہندو عورت تھی مگر اس کا دل بھر آیا۔ اس نے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہا، چھوٹے حضرت کیا اس دفعہ آپ کی نیاز ہمارے گھر میں نہ ہوگی؟ سنو گے فکر؟ یہ کہہ کے روئی، چاند رات روئی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ کوئی شخص اس کے پاس آیا اور آ کے کہتا، بی بی تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ اب تیرے گھر کے پاس سے پانی نشیب میں اتر گیا ہے، پانی دھیرے دھیرے اتر گیا ہے، بی بی جا تیرا گھر صحیح ہو گیا ہے، اب وہاں پانی نہیں رہا، جا اپنے حضرت کی نیاز دلا دے۔ یہ عورت دوڑی ہوئی آئی ہے، اور آنے کے بعد اس نے دیکھا واقعی اس کا گھر تو بہہ گیا تھا مگر زمین صاف ہو گئی تھی۔ اس نے زمین کو لیپا اور ایک سینی میں اشیاء نظر لے کے بیٹھ گئی اور شکر کر رہی تھی کہ خدا نے پھر ہمیں وہ دن دکھایا کہ آج ہم اپنے حضرت کی نیاز کرانے بیٹھے ہیں۔ دوپہر سے شام ہو گئی، کوئی نیاز دینے والا نہیں آیا۔ شام سے رات آ گئی، کوئی نہ آیا۔ پھر دل ہی دل میں سوچتی ہوگی، لگتا عظیم آباد کے سیدوں کو پتہ ہے کہ ہم سیلاب زدہ لوگ ہیں، ادھر باڑھ آئی ہے اس لیے کوئی آیا نہیں، وہاں کوئی عالم بھی نہیں ہے، کوئی نہیں آیا۔ لیکن جب آدھی رات آ گئی تو کلیجہ پھٹ گیا۔ ہندو عورت نے دریائے گنگا کی طرف دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، عباس غازی یا تو عام کہ میرے گھر پہ نیاز دیجئے یا کسی نیاز کرنے والے سید کو بھیجئے۔ سنیں آپ، ابھی دیر نہ گزری تھی کہ اس ہندو عورت نے دیکھا کہ ایک عالم دین آئے ہیں، چہرے پہ بشاشت، سر پہ امامہ، دوش پہ ردا۔ وہ حلیہ دیکھ کے سمجھ گئی لگتا ہے کوئی عالم یہاں عشرہ پڑھنے آئے ہیں۔ اس نے اٹھ کے فوراً ان کو سلام کیا اور ان کو سلام کر کے کہا، اے عالم آپ کا شکریہ، اے حضرت آپ کا شکریہ کہ آپ میرے غریب خانے پہ میرے مولا کی نظر دینے آئے ہیں۔ چہرے سے تو نئے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے یہاں مجلس خانی کے لیے آپ آئے ہیں۔ آپ کا شکریہ، یہ میرے مولا کی نیاز رکھی ہے، صبح سے انتظار کرتی رہی کوئی نہیں آیا، اب جب آپ آ گئے ہیں تو میرے مولا کی نیاز دے دے۔ وہ آنے والے شخص سینی کے سامنے کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر انہوں نے قدم پیچھے کھینچا۔ عورت آگے بڑھ کے پوچھتی، حضرت کیا نیاز ہو گئی؟ انہوں نے سر جھکا کے کہا، ہاں ہو گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، میں ایک دفعہ آپ سے اور پرارتھنا کرتی ہوں کہ ایک بار اور نیاز دے دے۔ بس سنیں، اسی معجزے پہ علم آئے گا غازی کا، کہ ایک دفعہ اور نیاز دے دے۔ وہ عالم پھر تشت کے پاس آئے، سینی کے سامنے کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر انہوں نے پیروں کو پیچھے کھینچ لیا۔ عورت پوچھتی، حضرت کیا نیاز ہو گئی؟ انہوں نے کہا، ہاں ہو گئی۔ اس نے کہا، میں ایک دفعہ آپ سے اور ونتی کرتی ہوں، میرے حضرت کی نیاز دے دیجئے۔ عالم پھر سینی کے پاس دیر تک کھڑے رہے، پھر انہوں نے پیر پیچھے کھینچا، بولے ہاں نیاز ہو گئی۔ عورت کو جلال آیا، کہنے لگا، آپ نے میں ہندو ہوں تو کیا سمجھ رکھا ہے مجھے کچھ آتا نہیں؟ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ پڑھا کیا جاتا ہے، لیکن میں نے 12 اپنے حضرت کی نیاز کرائی ہے۔ جب بھی کوئی سید میرے مولا کی نیاز دینے آتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھتا ہے، لیکن جب نیاز دینے کو کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے۔ ارے آپ نے ہاتھ نہ اٹھایا اور نیاز ہو گئی۔ آنے والے نے کہا، اے بی بی، ارے تجھے کیا خبر؟ ارے ندا ہٹائی، آواز دی، ارے ہاتھ وہ اٹھائے جس کے ہاتھ سلامت ہو۔ ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا، میں اٹھاتا
جزاک اللہ جزاک اللہ عزادارو، حضرت ابوالفضل عباس باب الحوائج تمنا اہل حرم حضرت سکینہ کی آس ساری بیویوں کو داغ مفارقت دے کر حسین کو تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حسین غریب نے اپنے بھائی کے جنازے کی قربت حاصل کی۔ خدا کسی بھائی کو کسی بھائی کے جنازے میں نہ پہنچائے۔ جو منظر حسین نے دیکھا، آنکھوں میں تیر بھرا ہے، خون دوسری آنکھوں میں جم گیا ہے۔ حسین پہنچے، میں کیسے مصرے پڑھوں، بھائی کہا اور لاش سے لپٹے شہ بالا، ہونٹوں کو ملا، ہونٹوں پہ منہ پیار سے چوما، رو رو کے کہا آنکھ تو کھولو میرے شہدا، کچھ باتیں کرو ہم سے، کہو دل کی تمنا ہے یہ میرے سامنے کیا ہوتا ہے بھائی، تم مرتے ہو شبیر تمہیں روتا ہے بھائی۔ عباس آنکھیں کھولو، آنکھیں نہ کھول سکے، کہا کہ ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں سر کا خون جم گیا، میرے ہاتھ نہیں ہے ورنہ آپ کو زحمت نہ دیتا، دیدار کا منتظر ہو۔ حسین نے دامن ابا انگشت مبارک میں لیا، عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، دوسری آنکھ سے تیر نکالا، بھائی نے بھائی کو حسرت سے دیکھا، مسکرائے عباس، عباس مسکرائے ہیں، حسین تڑپ کے روئے ہیں۔ عباس نے کہا آقا میں زندہ ہوں، میری زندگی میں گریہ کیوں ہے؟ کہ عباس تیری تو تمنا پوری ہو گئی مگر میری آرزوؤں کا جنازہ اٹھ گیا۔ کہ آقا کیا آرزو رہ گئی؟ کہ زندگی بھر آقا و مولا کا کبھی بھیا نہ کہا۔ عباس ایک دفعہ بھیا کہہ دے، ایک بار تو عباس کے لب ہلے، آواز آئی بھیا رو جسم سے پرواز۔ اللہ مر گیا حسین کا سرما، حسین کے سامنے تمام ہو گئی مجلس۔ بس عزادارو بڑا وقت لے لیا میں نے، 1.5 گھنٹہ ہونے کو ہے، بہت وقت لے لیا۔ یقین جانے 600-700 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں، وہیں مجھے پہنچنا ہے۔ پچھلے اگلے 2 دنوں میں 3000 کلومیٹر سفر ہے، 7-8 مقامات پہ مجلسیں ہیں۔ تو میرے حق میں شہزادی سے دعا کر دے، مولا طاقت دے دے کہ میں ان کے لال کا ذکر کر لے جاؤں، بی بی سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ بس عزیزان گرامی 2 فقرے پڑھنا ہے، اس لیے کہ اب آخری تابوت آنے والا ہے۔ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ نوجوانوں غریب کے تابوت کی آمد ہے، نہ ابھی نہیں آئے گا، مصائب ختم ہوگا، اسی ختم ہونے پر مصائب کے حسین کا تابوت آئے گا۔ آگے آگے تابوت ہوگا، پیچھے پیچھے زلزلہ ہوگا، پھر علم ہوگا، آپ کا نال و شیبت ہوگا، ماتم ہوگا۔ بس عزیزان گرامی مگر 2 فقرہ مجھے پڑھنا ہے۔ سب کو کھونے کے بعد حسین کربلا کے میدان میں تاریخ گواہ کبھی لرز کے دائیں جاتے تھے، کبھی لرز کے بائیں جاتے تھے۔ خیموں کے قریب پہنچے تو اب مردوں میں تو کوئی نہ تھا سوائے سجاد کے۔ بہنوں کی طرف آواز دے کے کہتے زینب تم پہ حسین کا سلام، رقیہ تم پہ حسین کا سلام، اے ماں کی بوڑھی کنیز فضا تم پہ حسین کا سلام۔ پتہ جب رخصت ہو رہے تھے تو کیسے ہو رہے تھے؟ میں پڑھوں، روایت کہتی ہے جب حسین اپنے خیمے سے نکل رہے تھے تو حمید بن مسلم کہتا ہے کہ 17 مرتبہ حسین کے خیمے کا پردہ اٹھا ہے اور گرا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے غریب گھر سے نکلنا چاہتا ہو، بہنیں دامن سے لپٹ جاتی ہیں۔ سوچو نرغہ یادہ میں جن بہنوں کا اکیلا بھائی حسین بچا ہو، سوچو اس کی رخصت کیسی ہوگی۔ میری بہنوں خدا تمہارا پردہ سلامت رکھے۔ بس فقرہ سن لو، رخصت ہو رہے ہیں، حسین سب کو سلام کیا، مگر عزیزوں روایت کہتی اس وقت جب حسین جا رہے تھے تو اس وقت خیمے میں حسین کی 7 بہنیں موجود تھیں۔ زینب نے بڑھ کے کہا بھیا ہم بہنوں کی ایک خواہش ہے۔ بہن کیا خواہش ہے؟ کہ خواہش یہ ہے کہ ہم بہنیں ایک حلقہ بنا لیں، آپ اس حلقے میں ایک لمحے کو کھڑے ہو جائیں تاکہ ہر بہن آپ کو آخری نظر دیکھ لے۔
سننا میری بہنیں سنیں، خدا تمہیں بھائیوں کو آباد رکھے۔ ہر بہن آپ کو آخری نظر دیکھ لے۔ بہنوں نے ایک دوسرے بہن کا ہاتھ پکڑا، حلقہ بنایا، حسین حلقے کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ ہر بہن حسین کو آخری نظر دیکھ رہی تھی۔ ابھی دیر نہ گزری، غریب کا قدم بڑھا، زینب کے ہاتھوں کو پکڑ کے حلقہ توڑ حسین چلے۔ ایک مرتبہ زینب نے گلے میں پائے ڈال کے کہا بھیا ہمیں کس پہ چھوڑے جا رہے ہو؟ آواز آئی زینب فی امان اللہ۔ زینب خدا حافظ، خدا حافظ۔ نہ شاید میں بات ہی نہیں پہنچا سکا، میں پڑھوں رخصت، لو روایت نہیں، احساس سنو احساس۔ نوجوانوں مجھے بتاؤ، کبھی پردیس گئے ہو آپ؟ کبھی کسب معاش کے لیے، روزی کمانے کے لیے، رزق حلال کے لیے پردیس گئے ہو؟ ابھی مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس بستی کے اکثر لڑکے پردیس رہتے ہیں۔ کتنے سال کے لیے جاتے؟ سال بھر، 2 سال، 3 سال جاتے ہو؟ تمہیں بتاؤ ایک احساس، جب تم پردیس جاتے ہو، بتاؤ تمہارے گھر میں سب سے زیادہ پریشان کون ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ جب معلوم ہے تم پردیس کے لیے نکلتے ہو، کوئی بھی ہو، کسی سماج کا بندہ ہو، جب کوئی نوجوان بیٹا پردیس کے لیے نکلتا ہے نا، تو سب سے زیادہ جو پریشان ہوتا ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ سنو گے، تم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، جب تم نکلتے ہو تو تمہاری ماں ہوتی ہے جس کے ایک ہاتھ میں امام زامن، ایک ہاتھ میں قرآن، کبھی حجرے میں، کبھی صحن خانہ میں، کبھی حجرے میں، کبھی صحن خانہ میں، زبان پہ یہ بھی باتیں، ان کو بھی بلا لو، ان کو بھی بلا لو، خاندان والے کو بلا لو، عزیز کو بلا لو، رشتہ دار کو بلا لو، بتا دو سب کو میرا بیٹا پردیس جا رہا ہے۔ تمہاری اپنی ماں ہوتی ہے نا۔ پتہ ہوتا کیا ہے؟ جب تم گھر سے نکلتے ہو تمہیں قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے، تمہارے بازو پہ امام ضامن باندھی جاتی ہے، ہوتا ہے نا، پردیس جا رہے ہو۔ پھر کا ہوتا یہ ہے کہ کچھ بزرگ تمہیں آگے تک چھوڑتے ہیں، تمہارے دوست نوجوان تمہیں چوراہے تک، اسٹیشنز تک چھوڑتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ سب رخصت جب کرتے ہیں تمہیں، تو جو سب کے سامنے پھوٹ کے رو لیتا ہے وہ تمہاری ماں ہوتی ہے، جسے شرم نہیں آتی، سب کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے روتی ہے۔ نوجوان نہیں روتے، دوست کہتے مس کر رہا ہوں تمہیں، جا رہے ہو تم، لیکن جو پھوٹ کے روتا ہے وہ تمہاری ماں ہوتی ہے۔ ماں کا رونا تو سب دیکھتے ہیں، مگر ایک کوئی اور ہوتا ہے جو چھپ چھپ کے روتا ہے۔ پتہ ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ تمہاری اپنی بہن ہوتی ہے، جو رشتہ داروں کے سامنے نہیں روتی، خاندان والوں کے سامنے نہیں روتی، وہ حجرے میں جا کے اپنا آنچل اپنے منہ پہ رکھ کے کہتی ہے میرا بھیا جا رہا ہے، میرا بھیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں تمہاری بہنوں کو پتہ ہوتا ہے بھائی آئے گا، سال بھر بعد آئے گا، 2 سال بعد آئے گا۔ ارے کوئی زینب سے پوچھو جسے پتا حسین جا رہا ہے، اب واپس نہ آئے گا۔ آئے زینب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے چاہو دے لو پرسا، میں آخری فقرہ نہیں پڑھتا میں مسائل، جیسے چاہو پرسا دے لو۔ وہ کون ہوتا ہے؟ تمہاری بہن۔ بہنوں کو پتا ہوتا ہے نا تمہارے بھائی آئے گا سال بھر بعد، 2 سال بعد۔ سوچو جن بہنوں کو پتا ہوتا ہے وہ اپنا آنچل منہ پہ رکھ کے کہتی میرا بھیا جا رہا ہے، میری ڈھارس جا رہا ہے، رو رو کے کہتی ہیں اس کے پردیس جانے کی وجہ ہم ہیں، شاید ہم ہی اس پہ بوجھ ہے جو اسے گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے، چھپ چھپ کے روتی ہے۔ جبکہ بہنوں کو پتا ہوتا ہے 2 سال بعد آئے گا۔ کوئی زینب کے کلیجے سے پوچھو جسے پتا میرا ماں جایا جا رہا ہے، اب پلٹ کے واپس نہ آئے گا۔ لو عزاداروں قیامت ہو رہی، ہو گیا مسائل۔ ارے فاطمہ کا لال بہنوں سے رخصت ہو کے چلا، کسی نے دائیں شانے پہ بار، کسی نے بائیں پہ تلوار، سینے پہ برچی، پیشانی پہ نیزہ، آنکھوں میں تیر۔ حسین گھوڑے پہ نصب لے بے اختیار زمین پہ آئے، شمر آگے بڑھا، اپنا نجس قدم حسین کی پشت میں رکھا، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر، شمر کا خنجر چلا فضا میں آمان۔ اللہ قتل الحسین و کربلا، اللہ قتل الحسین و کربلا۔ سلجھنا آگے بڑھا، سلجھنا آگے
جلدی پیشانی خون حسین میں ترکی سوئے خیام بڑا اے سکینہ بابا مارا گیا تو یہ دیکھ
माइक 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 बंद कर दो साइड से अच्छा रख ले ओके